خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قالو، انہوں نے کسی نہ کسی طرح حضرت ذوالقرنین کو یہ بات بتائی، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج، اس کے حوالے سے جان لیجئے کہ ہمارے ہاں بہت کچھ، پتہ نہیں کتنا کچھ اس کے بارے میں لکھا گیا ہوا ہے۔ ایک جو ہمارے صوفی قسم کے علماء ہیں ان کی رائے تو یہ ہے، وہ عجیب و غریب ہی ہے، کہ یہ حضرت آدم کی تک تو ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اما ہوا تک نہیں پہنچتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کی اولاد ہیں، ہوا کی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے کسی بیٹے نے درمیان میں کہیں کسی اور کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا، جس کے نتیجے میں ایک اولاد چلی ہے، اور یہ پھر اس کے بعد پھر کئی قسم کی آراء ہیں، مت پوچھے۔ مطلب ایک یہ بھی کہ وہ کہیں کسی کو اطلاع ہوا تو اس کا نطفہ گر گیا مٹی پہ، تو وہاں سے ایک نسل چلی ہے، تو وہ یاجوج ماجوج ہے۔ ایک رائے یہ دی گئی۔ ایک صاحب کا خیال یہ کہ جننی کے ساتھ کسی کا نکاح ہو گیا تھا تو اس سے ایک نسل چل پڑی ہے، تو کسی نے بندریا کے ساتھ بھی کروا دیا ہے۔ تو یہ مختلف پھر اس کی تعویلیں کی گئیں۔ اصول کے درجے میں ایک بات ہے کہ آدم کی اولاد میں سے ہیں لیکن ہوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بات میں یہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں۔ کس ملک میں رہتے ہیں؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی صد یعنی آہنی دیوار کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے، آگے لکھتے ہیں واللہ عالم، کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب اخبار نے فرمایا اور نووی نے فتاوی میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا۔ تو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ہے وہ بات، اور یہاں جمہور علماء سے مراد ہے جمہور علماء صوفیہ، وگرنہ یہ کہ باقی علماء کا معاملہ یہ نہیں رہا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی اس معاملے میں تحقیق جو وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت حضرت یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، تیسرے بیٹے، ایک بیٹے حام ہیں اور ایک بیٹے سام ہیں اور ایک بیٹے ہیں یافس۔ یافس کی نسل جو ہے وہ جا کے ان کی نسل کے جو سلسلہ انساب پڑھیں آپ، اگر جو تورات کے لوگوں نے لکھا ہے تو اس میں ایک بیٹے آتے ہیں ان کے گوگ، اور ایک بیٹے کا نام میگوگ بھی ہے، کہیں ان کی نسل میں نیچے جا کر یہ دو آدمی ہیں۔ تو یہ گوگ اور میگوگ ہی اصل میں یاجوج اور ماجوج ہے، اور اسی میں ان کے ایک بیٹے کا نام ماسک بھی ہے، اور خیال یہ ہے کہ ماسکو شاید اسی سے بنا ہے۔ تو بہرحال حضرت یافس کی جو نسل جا کے آباد ہوئی ہے، یہ وہ ابتداً تو یہ ایشیا کا یہ جو پہاڑی سلسلے کے پری طرف، پھر یہ روس کی طرف چلے گئے، پھر چائنا کی طرف چلے گئے، یہی پھر یہ جو یلو ماسز کہلاتے ہیں، پھر یہی چڑھے اوپر شمال میں مزید روس کے دوسری طرف آپ چلے جائیں تو اسکینڈینیویا، اور اسکینڈینیویا سے اتر کر یہ جو برطانیہ وغیرہ اور فرانس کی اقوام ہیں، یہ جو نارڈک ریسز کہلاتی ہیں، یہ ساری حضرت یافس کی نسل سے ہیں، انہی میں یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ یہ ان کی رائے ہے، اور یہ سیدھی سادی ہے، اس میں کوئی زیادہ کسی کشف کی ضرورت نہیں ہے، کہ کسی خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق صاحب معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوگ میگوگ جو تھے وہ حضرت یافس کے بیٹوں میں سے تھے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہے اور ظاہراً صحیح معلوم ہوتی ہے تو یاجوج ماجوج کا پھر پہلی یلغار وہ ہے کہ جب مغربی اقوام نے مسلمان علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ چنانچہ اس پہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی ہے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ تو اس وقت علامہ اقبال کی رائے یہ تھی کہ یہ تو یاجوج ماجوج کے لشکر ہیں جو آ گئے ہوئے ہیں۔ البتہ ایک ان کا جو خروج ہوگا وہ دنیا میں ہوگا اس کے جو بالکل آخری وقت میں، جب حضرت مسیح علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوریڈور اسی کے لیے بن رہا ہے۔ یہ چونکہ یہ جو چائنا اور یہ تو پھر جو ان کی تعداد ہے اور جو ان کا معاملہ ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کے بارے میں جو کچھ ملتا ہے وہ یہ کہ یہ پانی پی جائیں گے، یہ کوئی شے نہیں چھوڑیں گے۔ تو جو پہلی مغربی اقوام آئی تھی وہ کم از کم پھر بھی مہذب تھی۔ یہ جو اب جو کوریڈور بنا رہے ہیں یہ تو کوئی شے نہیں چھوڑتے نا، یہ بچھو، کتا، بلا، مینڈک، ہر شے، ہڑپ، اور تو اور نوزائیدہ بچے بھی کھا جاتے ہیں، یہ آدم خور بھی ہیں۔
بلکہ یہ کہ وہ ایسے ریسٹورنٹ ہیں کہ جہاں پہ ابارشن کروا کے ان کو بھی روسٹ کر کے کھاتے ہیں، یہ مخلوق ہیں۔ تو یہ جو اس وقت ایسا تھا کہ کسی پہاڑی درہ سے آ کے تو یہ کوئی خرابیاں پیدا کر کے چلے جاتے تھے، حضرت ذوالقرنین نے وہاں پہ دیوار بنا دی، یہ پابند ہو گئے، پھر نہیں آ سکے، تو یہ 1498 میں پھر واسکو ڈی گاما الٹی طرف سے آیا، وہ جو راستہ تھا پہلے وہ تو بند ہو گیا، پھر اللہ تعالی محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایک روحانی دیوار خلافت کی قائم کر دی، اب ان کے لیے آنا پھر ممکن نہیں رہا، ترکی کھڑا رہا آگے بند باندھ کے، تو پھر واسکو ڈی گاما صاحب جو ہیں نیچے سے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ 1498 میں راستہ تلاش کر کے انڈیا پہنچے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پیچھے سے یلغار شروع ہوئی ہے یاجوج ماجوج کی۔ تو ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج نہ رکھ دیں، کوئی آپ کو ہم اس کے بدلے میں کوئی مال نہ دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایک دیوار قائم کر دیں، کوئی آڑ پیدا کر دیں تاکہ وہ اس طرف حملہ آور نہ ہو سکیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیرون، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے، جس پہ مجھے غلبہ دیا ہے، میرے ہاتھ لگا دیا ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ یعنی آج یہ یاجوج ماجوج کا دور ہو تو وہ تو کہیں گے کہ جناب ہاں جی ہم آپ کو اپنی ٹیکنالوجی منتقل کر رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا بھی پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہم بیچیں گے۔ بلکہ اب تو اس سے اوپر جا کے جو انٹلیکچوئل رائٹس کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو میرے خیالات ہیں وہ بھی میں بیچنا چاہتا ہوں، وہ بھی میں بیچوں گا۔ تو حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ میرے رب کا عطیہ ہے۔ فَأَعِنُونِي بِقُوَّةٍ، ہاں ایسا کرو کہ تم مجھے افرادی قوت مہیا کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار قائم کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، یہ جن لوگوں نے اس کی کوئی چھان پھٹک کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 10 فٹ چوڑی دیوار تھی، اور یہ کہ یہ اسی علاقے میں جو دربند کا علاقہ ہے کوکیشن ماؤنٹین میں، وہاں پہ بنائی گئی تھی۔ تو لوہے کے تختے لے کے آؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، جہاں تک کہ جب ان کو دونوں پہاڑوں کے پھانکوں کے برابر کر دیا، کالن فخو، تو اب کہا انہیں دھونکو، یعنی اس کو بالکل جو ہے وہ لال کر دو۔ حتی اذا جعلہ نارن، جب یہاں تک کہ اسے بالکل آگ کر دیا، قال آتونی افریغ علیہ قطرہ، اب کہا کہ لاؤ میں اوپر سے اس پر پگھلا ہوا تانبا بھی ڈال دیتا ہوں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو اب اس پر نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ اس پر چڑھ سکیں، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارے ہاں جو چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ ساری رات اسے چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو سو جاتے ہیں کہ اب صبح چاٹ کے کھول لیں گے، اور اس کے بعد پھر چونکہ انشاءاللہ نہیں کہتے تو اگلے دن وہ پھر برابر ہوئی ہوتی ہے، اور پھر چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور 2500 سال ہو گئے انہیں چاٹتے ہوئے، ابھی انشاءاللہ کہنے کی انہیں فرصت نہیں ہوئی، تو جب انشاءاللہ کہیں گے تو اس دن وہ پھر صبح جائیں گے تو وہیں پہ ہوگی اور کھول لیں گے۔ قرآن مجید کے بیان کے خلاف ہے یہ بات۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے، جس میں سوراخ کسی شے سے نہ کیا جا سکتا ہو، اس کے بارے میں یہ تصور کہ زبان کے چاٹنے سے اس میں سوراخ ہو جائے گا، تو یہ تو بہت ہی ہلکی بات ہے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، فرمایا کہ یہ میری رب کی رحمت میں سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اسے ڈھا کر برابر کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی یہ ہونا ہے، ابھی یہ بند ہو گئے پھر یہ کھلیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اب جب یہ کھلیں گے تو پھر ہم انہیں یہ دیکھو گے تم یومئذ، ہم چھوڑ دیں گے ان کو یومئذ، اس دن، یموجو فی بازن، کہ وہ ایک دوسرے کے اندر گھستے ہوں گے، ونفخ فی الصور، پھر اس کے بعد بس سور میں پھونک ماری جائے گی، فجمعناہم جمعا، تو ہم ان سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کا جو آپس میں تعلق ہے وہ موجی تعلق ہے۔ موجی تعلق کا پھر وہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ سمندر میں جتنی موجیں ہوتی ہیں، ہر موج دوسری موج پر سوار ہوتی ہے، یعنی اسے تعاون فراہم کر رہی ہوتی ہے، لیکن ٹھیک جب وہ تعاون دے رہی ہوتی ہے وہ اس کوشش میں ہوتی ہے کہ اس کو میں گرا کے اس کے اوپر میں چڑھ جاؤں، میں سواری کروں۔ تو یہ ساری مغربی اقوام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے
یہ کسی کام میں ساتھ بھی ہوں تو ایک دوسرے کی ٹانگ بھی کھینچتے رہتے ہیں. یہ ابھی آپ نے افغانستان میں بھی دیکھا ہوگا, امریکہ اور برطانیہ کا تعلق آپ کے سامنے ایسا ہی ہے. اچھا صرف ایسا ہی نہیں ہوتا ہے, ان یاجوج ماجوج کے جو قریب رہتا ہے اس کا بھی یہی تعلق بن جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی جو اس طرح کے لوگ ہیں دنیا دار, وہ دفتروں میں جہاں کام کر رہے ہوں گے ویسے ایک دوسرے کی خوب جو ہے خوشامد بھی کریں گے, چاپلوسی بھی کریں گے, موقع ملنے پہ ٹانگ بھی کھینچیں گے, بیک بائٹنگ بھی کریں گے. تو یہ موجی تعلق ہے.